السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے۔ حضرات، اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فاضل بریلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے کلام وصف رخ ان کا کیا کرتے ہیں کہ اندر فرماتے ہیں، انگلیاں پائیں وہ پیاری پیاری، انگلیاں پائیں وہ پیاری پیاری، جن سے دریائے کرم ہیں جاری، جوش پر آتی ہے جب غم خواری، تشنے سیراب ہوا کرتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت قدسہ سرہ اس شعر کے اندر فرماتے ہیں کہ ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نرم و نازک اور پیاری پیاری انگلیاں کس قدر شان رکھتی تھیں کہ ان سے کرم کے دریا یعنی پانی کے چشمے جاری ہو جاتے، اور جب آقا اپنے غلاموں پر مہربان ہوتے تو ان پیاسوں کو اسی پنجاب رحمت سے سیراب فرما دیتے۔ جیسا کہ بخاری شریف کے اندر حضرت جابر بن عبداللہ بیان فرماتے ہیں کہ حدیبیہ میں لوگ پیاس کی شدت سے پریشان ہو کر کے بارگاہ رسالت میں عرض کی، یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، ہم اور ہمارے جانور پیاس سے تڑپ رہے ہیں۔ آقا نے ایک لوٹا منگوایا جس میں کچھ پانی تھا اور اپنا دست مبارک اس میں ڈال دیا۔ دست مبارک ڈالنا ہی تھا کہ آپ کی مبارک انگلیوں سے چشمے جاری ہو گئے۔ راوی بیان فرماتے ہیں کہ اس ایک پیالے سے وہاں جتنے بھی صحابہ کرام تھے، جتنے بھی لوگ تھے، وہ خود بھی پیے، اپنے جانوروں کو بھی پلائے اور اس سے وضو بھی کیے۔ کسی نے حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا، اس وقت وہاں پر کتنے لوگ تھے؟ فرمایا، اس وقت ہم 1500 آدمی تھے، اور اگر 1,00,000 بھی ہوتے تو وہ پانی ہمیں کافی ہوتا۔ حضرات، یہ معجزہ پتھر سے چشمہ جاری ہونے سے بڑھ کر ہے، جسے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے کہنے پر عصا مار کر نکالا تھا۔ لیکن ذرا غور تو کریں کہ پتھر زمین کی ایک قسم ہے اور پہاڑی زمینوں سے اکثر چشمے پھوٹتے رہتے ہیں۔ آج بھی پہاڑوں کو جا کر دیکھا جا سکتا ہے کہ چاروں طرف پتھر ہیں اور درمیان میں صاف و شفاف پانی کا چشمہ جاری ہے۔ بہرحال یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عظیم معجزہ ہے، مگر گوشت، پوست، خون اور ہڈیوں سے صاف و شفاف پانی کا نکلنا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزے سے کہیں زیادہ عظیم تر معجزہ ہے۔ نور کے چشمے لہرائے دریا بہیں، نور کے چشمے لہرائے دریا بہیں، انگلیوں کی کرامت پہ لاکھوں سلام۔ اعلیٰ حضرت اگلے شعر کے اندر فرماتے ہیں، ہاں یہی کرتی ہیں چڑیاں فریاد، ہاں یہی کرتی ہیں چڑیاں فریاد، ہاں یہی چاہتی ہیں ہرنی داد، اسی در پر شکرانے ناشاد گلے رنج و عنا کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں میرے آقا کی بارگاہ تو وہ ہے کہ جہاں چڑیاں بھی آ کر کے فریاد کرتی ہیں اور ان کی فریاد سنی جاتی ہے، ہرنی انصاف مانگتی ہے اور ان کو انصاف ملتا ہے، اونٹ اپنی تکلیف کی شکایت کرتا ہے تو اس کی شکایت دور کر دی جاتی ہے۔ حضرات، اس شعر کے اندر بھی اعلیٰ حضرت قدسہ سرہ نے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے درجنوں معجزات کو بیان فرمایا ہے۔ جیسا کہ مشکات شریف کے اندر حضرت عبداللہ فرماتے ہیں کہ ہم ایک سفر میں حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ آپ قضائے حاجت کے لیے تشریف لے گئے۔ ہم نے ایک پرندہ دیکھا کہ اس کے پاس 2 بچے تھے۔ ہم نے دونوں بچوں کو پکڑ لیا۔ وہ پرندہ آیا اور اترنے کے لیے بازو پھیلائے، اتنے میں آپ تشریف لے آئے اور فرمایا، اس کے بچے کو پکڑ کر کس نے اس کا دل دکھایا ہے؟ اس کے بچے کو چھوڑ دو۔ اسی طرح شفا شریف کے اندر حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے منقول ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک صحرا میں تشریف فرما تھے۔ اتنے میں ایک ہرنی نے صدا لگائی، یا رسول اللہ میری مدد فرمائیے۔ جب سرکار اس کے پاس گئے تو اس نے کہا، یا رسول اللہ، اس عرابی نے مجھ کو شکار کر لیا ہے، حالانکہ اس پہاڑ کے پیچھے میرے 2 بچے بھوک سے تڑپ رہے ہیں۔ اے اللہ کے رسول، مجھے آزاد کر دیجئے تاکہ اپنے بچوں کو دودھ پلا آؤں۔
آپ نے فرمایا تو واپس آئے گی؟ اس نے اس بات میں جواب دیا۔ آپ نے اسے چھوڑ دیا، وہ اپنے بچوں کو دودھ پلا کر واپس آ گئی۔ آپ نے اسے باندھ دیا، اتنے میں اعرابی جاگ گیا اور کہا یا رسول اللہ، آپ کو اس کی ضرورت ہے؟ آپ نے فرمایا اس کو رہا کر دو۔ اس نے رہا کر دیا۔ روایتوں کے اندر منقول ہے کہ وہ ہرنی جنگل کی طرف دوڑتی جاتی اور کہتی جاتی اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد انک رسول اللہ۔ اسی طریقے سے ایک اونٹ نے چارہ کی کمی اور کام کی زیادتی کے لیے اپنے مالک کی شکایت آپ سے کی اور اس کی فریاد سنی گئی۔ اعلیٰ حضرت نے انہی واقعات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا ہاں یہی کرتی ہیں چڑیا فریاد، ہاں یہی کرتی ہیں چڑیا فریاد، ہاں یہی چاہتی ہے ہرنی داد، اسی در پر شترانے ناشاد گلے رنج و عنا کرتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت قدس سرہ اگلے شعر کے اندر فرماتے ہیں آستیں رحمت عالم الٹے، آستیں رحمت عالم الٹے، کمرے پاک پہ دامن باندھے، گرنے والوں کو چہے دوزخ سے صاف فلک کھینچ لیا کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آستین نے کمرے مبارک کے الٹے دامن اس لیے باندھے کہ دوزخ میں پڑے ہوئے لوگوں کو دامن پکڑنے میں آسان ہو اور آپ دوزخیوں کو دوزخ سے آسانی سے نکال کر باہر لا سکیں۔ حضرات، اعلیٰ حضرت کا یہ کلام اس حدیث شریف کی طرف اشارہ کر رہا ہے جس میں حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دوزخیوں کو نکالنے کے لیے بارات کی صورت میں تشریف لے جا کر انہیں دوزخ سے نکال کر بہشت میں داخل فرمائیں گے۔ مزید آگے فرماتے ہیں جب صبا آتی ہے طیبہ سے ادھر، جب صبا آتی ہے طیبہ سے ادھر، کھل کھلا پڑتی ہیں کلیاں اکثر، جب صبا آتی ہے طیبہ سے ادھر، کھل کھلا پڑتی ہیں کلیاں اکثر، پھول جامہ سے نکل کر باہر رخ رنگی کی ثنا کرتے ہیں۔ اس شعر کے اندر فرماتے ہیں کہ جب مدینے کی طرف سے خوشبودار ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چل کر باغ کی طرف آتی ہے تو گنچے وجد میں آ کر جھوم جاتے ہیں اور ایک دم قہقہا مار کر خوشی سے کھل اٹھتے ہیں، اور پھر ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان میں بلبلے نغمہ سرا ہو جاتی ہیں اور آپ کی عظمت پر حسد کرنے والوں کا منہ چڑھاتے ہوئے کہتی ہیں رسول اللہ ہم کو جان سے پیارے ہیں نادانوں، رسول اللہ ہم کو جان سے پیارے ہیں نادانوں، رسول اللہ پہ جانیں فدا کرتے رہیں گے ہم، نبوت تخت ان کی خاتمیت تاج ہے ان کا، یوں ہی تعریف شاہ دوسرا کرتے رہیں گے ہم۔ اعلیٰ حضرت اگلے شعر کے اندر فرماتے ہیں تو ہے وہ بادشاہ کون و مکان، تو ہے وہ بادشاہ کون و مکان کی ملک ہفتے فلک کے ہر آن، تیرے مولا سے شہ عرش ایمان تیری دولت کی دعا کرتے ہیں۔ اس شعر کے اندر فرماتے ہیں یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، آپ دنیا جہان کے ایسے بادشاہ ہیں کہ ساتوں آسمانوں کے فرشتے ہمہ وقت آپ کے رب کی بارگاہ میں آپ کی حکومت اور اقبال و سربلندی کے لیے دعا کرتے اور درود و سلام بھیجتے رہتے ہیں، جیسا کہ رب کائنات ارشاد فرما رہا ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ مزید آگے فرماتے ہیں جس کے جلوے سے احد ہے تاباں، جس کے جلوے سے احد ہے تاباں، معدن نور ہے اس کا داماں، ہم بھی اس چاند پہ ہو کر قرباں دل سنگی کی جلا کرتے ہیں۔ اس شعر کے اندر فرماتے ہیں میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ہستی وہ ہے کہ جن کے جلوے سے احد پہاڑ چمک رہا ہے اور ایسا چمک رہا ہے کہ اس کا دامن نور کی کان بن گیا، ہم بھی اس چاند پر فدا ہو کر اپنے پتھر دل کو گناہوں کی کدورت سے صاف و شفاف اور منور کرنا چاہتے ہیں۔ حضرات، جبل احد شریف وہ مبارک پہاڑ ہے جس کو حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے محب و محبوب ہونے کا شرف حاصل ہے، جیسا کہ بخاری شریف کے اندر منقول ہے کہ آپ نے احد کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا
یہ ایسا پہاڑ ہے کہ پہاڑ ہو کر بھی ہم سے محبت کرتا ہے اور ہم محبوب خدا ہو کر جواب میں اس پہاڑ سے بے حد محبت کرتے ہیں۔ اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس پہاڑ کو جنتی پہاڑ بھی قرار دیا۔ صحابیات اپنے بچوں کو احد پہاڑ کی زیارت کے لیے بھیجتی اور تبرک کے لیے وہاں کی گھاس منگوایا کرتی، کیونکہ جب یہ جنتی پہاڑ ہے تو اس کی گھاس گویا جنتی میوے ٹھہرے۔ یہ مرتبہ بلند ملا جس کو مل گیا، ہر مدعی کے واسطے دار و رسن کہاں۔